إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحدا قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من
أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ امتیوں کے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا، مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں پر کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو آخرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، کہ اللہ نے جو انبیاء اور رسل میں سے ہر کسی کو قبول کی جانے والی دعا کا آپشن دنیا میں دیا تھا، اُرِيدُ أَن اختبی دعوتی شفاعۃ لأمتی فی الآخرہ، میں نے مناسب سمجھا کہ دنیا میں اس کو استعمال کرنے کی بجائے آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لوں کہ آخرت میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکوں۔ دنیا میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی ہمارے ساتھ شفقت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی تلاوت کے دوران کبھی عذاب کا ذکر آتا تو آپ گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی امت کو عذاب سے پناہ کی دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک رات قرآن کریم کی جو آیت تلاوت میں گزری
ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو چاہے ان کو عذاب دینا تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے۔ دنیا میں ان کو ڈھیل دی مگر سمجھ بوجھ کے باوجود انہوں نے نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، اب عذاب کے مستحق ہیں تو اختیار رکھتا ہے، تو ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، مگر اللہ تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر ان کو معاف فرما دے تو غفور الرحیم ہے۔ کثرت کے ساتھ بار بار یہی آیت کریمہ تلاوت کر کے امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ میرے محبوب پیغمبر کو بتلا دیجئے کہ آپ بس کریں، کل قیامت کے دن امت کے معاملہ میں ایک مغفرت کے لیے میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کی خواہش سے بڑھ کر آپ کی امتیوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسی شفقت کا مظاہرہ نبی کریم علیہ السلام روز قیامت بھی فرمائیں گے، جب 1 میل کی مسافت پہ سورج ہر گناہ گار اپنے گناہوں کی بدولت اتنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ اولو العزم انبیاء اور رسل کے پاس اللہ سے ہم کلام ہونے کی درخواست لے کر ان کے پاس جایا جائے گا، وہ سب نبی کریم علیہ السلام کی جانب رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ جب اللہ فرمائیں گی کہ جو تو سوال کرے گا میں تمہیں عطا کروں گا، مانگنا ہے تو مانگ، تو پھر اللہ کے حکم سے آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس شفاعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی جامع ترمذی کے الفاظ کہ آتانی آتن من عند ربی، اللہ کی جانب سے آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، فتخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعت، اس فرشتے نے اللہ کی جانب سے اللہ کا یہ اختیار مجھ تک پہنچایا کہ اگر آپ چاہیں آخرت کی شفاعت کے بدلے میں اللہ آپ کی آدھی امت کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا، مگر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعة، مگر پھر بھی میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام و اخفی، میں جانتا ہوں کہ اس شفاعت کا آدھی امت بخشوانے جنت میں جانے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا، جو زیادہ کفایت کرنے والی ہوگی، لہذا اللہ نے مجھے اختیار دیا، جا تو امتیوں کی شفاعت کر لیں، جا اس کے بدلے میں آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں عطا کر دوں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار کیا کہ روز قیامت
آپ شفاعت کی مجھے اجازت دے دیں، میں اپنی امتیوں کی آپ سے شفاعت کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جی اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرمائیں گی کہ اذا کان یوم القیامہ کنت اماما نبیین و خطیبہم، کہ کل قیامت کے دن، روز قیامت، جزا کے حساب و کتاب کے دن، میں تمام انبیاء کا امام بھی ہوں گا، ان کا خطیب بھی ہوں گا، ان کی درخواست پہ ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وصاحب شفاعتہم، اور اللہ سے ہم کلام ہو کے سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی سفارش کرنے کا بھی، شفاعت کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اعزاز بخشے۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ غیر و فخر، یہ اللہ کی عطا ہے، کوئی فخریہ بات نہیں، میں اس پر فخر محسوس نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی عطا ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس سے ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کسی کے اوپر برسے، اللہ کسی نعمت سے نوازے، پھر اس کو غرور، تکبر، گھمنڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی والا راستہ اپنانا چاہیے۔ یہی نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ انبیاء کی امامت، انبیاء کے خطیب، سب سے پہلے شفاعت، سب سے پہلے قبر سے اٹھنا اور سب سے پہلے جنت میں داخلہ، یہ سارے اعزازات نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوئے، مگر بیان کرنے کے بعد پھر آپ فرما رہے ہیں اس پہ میرے کوئی مجھے فخر نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لینے والے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بننے والوں کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یخرج قوم من النار بالشفاعت، کہ میری شفاعت کی بنا پر جب میں اپنے گناہگار امتیوں کے حق میں اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے جہنم سے ان امتیوں کو نکال کے جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد یعنی پوری انسانیت کا سردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بنائیں گے، یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے جب قبریں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اٹھانے کے لیے پھاڑیں گے، سب سے پہلے قبر سے مجھے نکالا جائے گا، میری قبر پھٹے گی۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے بندوں کی شفاعت کا اللہ مجھے حکم دیں گے، مجھے اجازت دیں گے، یہ اعزاز سب سے پہلے مجھے ملے گا، اور قبولیت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ تو سامعین محترم،
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شفاعت کے بارے میں صحابہ کرام کے سوال پر وضاحت فرما دی۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت، میری سفارش وہ ہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے امتی کے لیے ہوگی، مگر گناہگار انسان اگر کلمہ توحید پہ کاربند ہوگا، اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، مگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تھا، موحد گناہ سرزد ہو گیا، توبہ سے پہلے سے دنیا سے فوت ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی بنا پر جہنم سے بچ جائے گا۔ مگر یاد رکھیے، آج ہم عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے، یہ شفاعت کے لیے عقیدہ از حد ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کثرت سے آپ کے فرامین یاد کرنے والے، امت تک پہنچانے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو شفاعت کا اعزاز بخشا ہے، اجازت دی ہے، تو کن کے حق میں جو آپ کی شفاعت ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا علم حاصل کرنے کا جذبہ، یہ علم کے حصول کے لیے تگ و دو سے میں پہلے یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ تو ہی مجھ سے سوال کرے گا، لہذا سن لے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او بنفسی، کہ ابو ہریرہ میرے ذہن میں تھا کہ تو ہی پوچھے گا، تو اب سن لے، میری شفاعت جو اللہ کی اجازت سے میں گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، وہ ان کے حق میں ہوگی جو موحد ہوں گے، توحید پر کاربند رہیں گے اور توحید پر ان کی موت باقی ہوگی، جو صدق دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے بعض اعمال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے، جیسے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہِیَ لِکُلِّ مسلم، ہر موحد مسلمان کے لیے شفاعت ہوگی، میری اس درخواست میں، سفارش میں میری امت کا ہر مسلمان جو توحید پہ کاربند ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا۔ مگر بعض صحابہ نے جب دعا کا کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ جن کے حق میں آپ سفارش فرمائیں گے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو آپ کی شفاعت کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری خواہش پوری ہو تو پھر فاعِنِّی علی بکثرت السجود، پھر فرائض کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ اب کسی کی نیک آدمی کی بیعت کر لی، اب نماز کی ضرورت نہیں، وہ چھڑا لے گا، اب ہمیں کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھ، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو کثرت سے سجدہ ریز ہو کے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کیا کر۔ اگر تو فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی ادا کرے گا تو یہ جو تیری خواہش ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دے تو اللہ تمہیں ان میں شامل فرما دے۔
لہذا جس کی تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دیں اور اس کی وجہ سے جنت کا مستحق بنا دیں، تو اسے فرائض کا بھی خیال کرنا چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا عمل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اور آپ تو ان مسنون اعمال کو ہلکا جانتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری عادت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے، جو تم میں سے مؤذن کی اذان سنے تو وہ اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجے، اور درود پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اذان کا جواب دیا، درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد یہ مسنون دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسنون دعا جو پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو عادت بنا لے، اذان ہو کام چھوڑ دے، اذان کا جواب دے، اذان کا جواب دینے کے بعد مسنون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا سکھلایا طرز اول ہے، درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے بعد یہ مسنون دعا کے الفاظ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ مسنون الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ درود ابراہیمی کے بعد ہر اذان سننے کے بعد یہ پڑھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو اپنی عادت بنا لے، اذان کا جواب دے، درود پڑھے، اس کے بعد یہ مسنون الفاظ پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اللہ ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جس کی یہ عادت ہوگی کہ جن کے حق میں میری شفاعت ہوگی، وہ میری شفاعت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیں گے۔ لہذا ہمیں اس عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح و حین یمسی عشرا، کہ جو صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ صبح کو 10 مرتبہ شام کو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، درود ابراہیمی صبح کے اذکار میں بھی عادت ہے کہ 10 مرتبہ صبح کو درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ شام کے اذکار کے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا اگر اپنی یہ عادت برقرار رکھے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرما کے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، تو ہمیں ان اعمال کی جو ہے وہ عادت بنا لینی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، اذان کا جواب دیں، درود بھی پڑھیں اور ساتھ مسنون دعا بھی پڑھیں، صبح و شام 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور توحید پر کاربند رہیں، کوشش کریں کہ مرتے دم تک توحید کی حالت میں سے دنیا سے رخصت ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے گا جو آپ کی شفاعت کی بنا پر جو ہے وہ جنت میں جن کو داخلہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میں صرف تکیہ کر کے بیٹھ جانا، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے معاملہ میں بھی ہمیں وضاحت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ آج جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ کسی نیک انسان کی بیعت کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کر دے گا، کام بن جائے گا، اب ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر
کوئی انسان سفارش نہیں کر سکتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کی آپ نے بیعت کی ہے اس کو اجازت ملے گی سفارش کی کہ نہیں۔ یہ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں، ہر انسان کو یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده، ہے کسی کے پاس اتنا اختیار کہ وہ بغیر کہے اپنے مریدوں کی سفارش کر دے؟ اگر میرا پسندیدہ ہوگا، جن کو اللہ شفاعت کا حکم دیں گے، کتاب و سنت میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سن رہے ہیں، دیگر انبیاء رسل بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اسی طرح حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہ تمام اللہ ان کو اجازت دیں گے۔ اور جن پہ آپ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ خود آپ اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود بے نماز، وہ خود دین سے دور۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کتاب و سنت سے بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ کی شفاعت جس کو مل گئی اس کا جو ہے وہ نصیب بن گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس کے حصول کے لیے یہ اعمال ہمیں اپنانے ہوں گے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ان کی بھی قبول ہوگی۔ قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روزے رکھیں، فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، یہ نفلی روزہ سفارش کرے گا۔ اللہ میری وجہ سے اس نے بھوک پیاس کو چھوڑے تھی، آج میں اس کا سفارشی ہوں، اس کو معاف کر دے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ قرآن گواہی دے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ قبر میں بھی عذاب قبر سے بھی یہ چیزیں بچائیں گی، اور اللہ سے بھی عذاب جہنم سے بھی سفارش کر کے جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو، روزہ اپنے رکھنے والے کو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ لہذا یہ جو ہم جو ہے کسی کی بیعت کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی کتاب و سنت سے کلیئر نہیں کہ ان کو اللہ اجازت دیں گے کہ سفارش کر بھی سکیں گے، پتہ نہیں، اور اگر کر بھی لیں گے تو پتہ نہیں ان کی اللہ قبول کرے گا بھی نہیں۔ اگر تکیہ کرنا ہے، اگر چاہتی ہیں، خواہش ہے کہ ہماری کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرے، تو پھر صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھنا نہ بھولیں، اذان کے جواب کے بعد مسنون دعا نہ بھولیں، فرضی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کثرت سے ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اگر چاہتے ہیں کہ قرآن سفارش کرے، نفلی روزوں کی عادت بنائیں اگر چاہتے ہیں کہ روزہ ہماری شفاعت کرے۔ یہ کام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان پہ تکیہ کریں گے تو نجات ممکن ہے۔ جو ہم خود سمجھ لیں ہم نے تو فلاں کی بیعت کر لی ہے، یا ہم جو ہے وہ سید خاندان سے ہیں، یا ہم فلاں لڑی سے ہماری جان، یہ یہود و نصارہ کی عقائد و نظریات تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جو ہے وہ کبھی حضرت عزیر عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں تو جو ہے وہ جنت ہماری، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، وہ دین کے اوپر عمل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، پکی جنت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ شفاعت برحق ہے، اللہ کے حکم سے ہوگی، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ شفاعت کر سکے گا۔ جن کے بارے میں کتاب و سنت میں واضح اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ یہ شفاعت کریں گے، ہمیں ان پہ تکیہ کرنا چاہیے۔ یہ جو گناہگار، یہ ہمارے جو گد نشین، یہ پیر، یہ زندہ مردہ، جن پہ ہم بیعت ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ کوئی کتاب و سنت کی بات نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے اور ان اعمال کو بھی اپنانے کی توفیق بخشے کہ جس کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی، آپ کی سفارش کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔